نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنا، آپ علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا یقیناً یہ برکت اور فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی نبی پاک علیہ السلام پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرتا، بہت سے ایسے کام ہیں جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے لازم کیے ہیں وہ ہم کو کرنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ لیکن درود پاک ایک ایسا کام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ نماز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، روزہ میں بھی رکھتا ہوں تم بھی رکھو، حج میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، زکوٰۃ میں بھی دیتا ہوں تم بھی دو۔ رب تعالیٰ نے کسی حکم کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، لیکن جب درود پاک کی باری ہے تو فرمایا اپنے حبیب پر میں بھی درود پڑھتا ہوں تم بھی درود پڑھو۔ تو درود پاک پڑھنا، نبی پاک علیہ السلام کے صفات اور کمالات کو ذکر کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے فرائض واجبات ادا کرنے کے بعد جو وقت بچتا ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، یا رسول اللہ ایک حصہ پر درود پڑھتا ہوں اور باقی 2 حصے اپنے ورد و وظائف جو کرنے ہوتے ہیں وہ کرتا ہوں، کیا یہ میں اچھا کرتا ہوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کعب یہ بھی ٹھیک ہے لیکن تو اور زیادہ کرتے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرت کعب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں اپنے وقت کے 2 حصے کروں گا، ایک حصہ دیگر ورد و وظائف کروں گا اور ایک جو حصہ ہے وہ آپ پر درود پڑھنے میں صرف کر دوں گا، ایک حصے میں آپ پر درود پاک درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کعب یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر تو زیادہ کر تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا، کریم آقا میں سب کچھ چھوڑ کے صرف آپ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کروں گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کعب دنیا اور آخرت میں تیرے گناہ بخشوانے اور تیری فکریں کم کرنے کے لیے یہ درود پڑھنا کافی ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا درود پاک سے فکریں کم ہوتی ہیں، درود پاک سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درود پاک سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی پاک علیہ السلام